अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, नाज़रीन, ये हमारा सबक नंबर 9 है। कल आपके सामने सबक नंबर 8 ज़िक्र किया गया था, जिसमें हरकत में से दूसरी हरकत ज़ेर और तीसरी हरकत पेश, इनका प्रैक्टिकल आपके सामने ज़िक्र किया गया था और आपके सामने हिज्जे और रवा दोनों तरीक़े से पढ़ करके सुनाया गया था। नाज़रीन, अब यहाँ तख्ती नंबर 4 हमारा शुरू हुआ चाहता है और ये स्क्रीन पर आपको इंशाअल्लाह तख्ती नंबर 4 अब नज़र आ जाएगा। नाज़रीन, अब यहाँ से हमारे सामने तख्ती नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैंने आपके सामने जिक्र किया था हरकत में कि हरकत का रूल ये है कि जिस हरफ के ऊपर हरकत आ जाए, वो ज़बर आए या ज़ेर आए या पेश आए, वो हरूफ खींचते बिल्कुल नहीं है, जल्दी पड़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको तीनों प्रैक्टिकल में यही करके दिखलाया है। ज़बर का प्रैक्टिकल आया, अगर आपके याद होगा नाज़रीन, दरसा, वदा, अबदा, कसबा। और ज़ेर का प्रैक्टिकल आया, इबिली, रदिफ़ा, हमीदा, शहीदा। और पेश का प्रैक्टिकल आया, रसुलु, सुदुसु, फ़ुक़िदा, क़ुतिला, नुकिसा, करुमा, उलिमा, हुदिया। ये नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को मुसलसल पढ़ाने की वजह से ये मुझे हिफ़्ज़ के याद भी हो गया है। ये अल्लाह की नेमत है, इनाम है उसका। सूरह फातिहा की तरह याद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ताला। ये उसका करम है नाज़रीन, अपना इसमें कुछ भी नहीं है। बहरहाल ये तख्ती नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है, इसमें चलते हैं। ये नाज़रीन हरकत का बिल्कुल उल्टा है। हरकत में खींचते नहीं थे वो हरूफ जिनके ऊपर हरकत आती थी, और यहाँ ये हरूफ मद्दा हैं। मद्दा के माना ही अरबी में खींचने के आते हैं, मद्दा या मुद्दू। कुरान करीम ने भी बारहा इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया, वल्लज़ी मद्दल अर्ज़, कि ज़मीन को खींचा, फैलाया। तो ये लफ्ज़ कुरान करीम ने बहुत जगह इस्तेमाल किया है, मद्दा। वल अर्ज़ मददनाहा वअल्क़ीना फ़ीहा रवासिया। ये मद्दा या मुद्दू, इसके माने खींचने के आते हैं। ये हरूफ मद्दा, इनको इसीलिए कहा जाता है, वजह तस्मीह भी इनकी ही है मद्दा नाम रखने की, कि ये खींचने का काम करते हैं। जिस हरूफ के साथ ये मिल जाते हैं अपनी शराइत के साथ, इनकी अपनी पूरी कंडीशन है। जिन हरूफ के साथ ये मिल जाते हैं वहाँ पे ये खींचने का काम करते हैं। इनकी कंडीशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये तख्ती नंबर 4 है, हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा हैं 3, अलिफ, या, वाव। अच्छा नाज़रीन, ये बात भी याद रहे कि अलिफ, या, वाव ये ज़्यादा नहीं खींचते हैं, इनको सिर्फ थोड़ा खींचकर पढ़ा जाता है, और वो थोड़ा खींचने की मकदार 1 अलिफ के बराबर होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। उससे ज़्यादा नहीं खींच सकते आप इनको। 3 अलिफ के बराबर नहीं खींच सकते, 4 के बराबर नहीं खींच सकते, सिर्फ 1 अलिफ के बराबर खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खींच सकते हैं। अच्छा, इनकी कंडीशन क्या है? इनकी कंडीशन यह है, खींचने की शर्त यह है कि जब ये 3 हर्फ हैं, इन तीनों को अपनी पर्सनल हरकत चाहिए होती है। ये बात भी याद रखें नाज़रीन कि इन तीनों हरूफ के ऊपर कोई हरकत नहीं आती है हरूफ मद्दा में। ये जब खींचने का काम करेंगे किसी हर्फ को, किसी कलिमे को, किसी लफ्ज़ को, किसी सेंटेंस को, ये खींचने का काम उस वक़्त करेंगे जब इनके ऊपर कोई हरकत ना आए। इनसे पहले वाले हरफ के ऊपर हरकत आए, और इनसे पहले वाले हरफ का जो हरकत है, इनकी अपनी पर्सनल हरकत होती है, जो इनकी फेवरेट हरकत है, इनकी पसंदीदा हरकत है। अगर इनसे पहले वाले हरफ के ऊपर इनकी पसंदीदा हरकत आएगी तो ये खींचने का काम करेंगे, वरना अगर इनसे पहले वाले हरफ के ऊपर इनकी पसंदीदा हरकत नहीं आएगी तो ये खींचने का काम नहीं करेंगे। बसूरत दीगर, यानी दूसरे अल्फाज में अगर यूँ कह ले, दूसरी सूरत में, कि अगर इनके ऊपर हरकत आ गई तो भी ये खींचने का काम नहीं करेंगे, और अगर हरकत तो इनसे पहले है मगर इनकी अपनी पसंदीदा हरकत नहीं है तो भी ये खींचने का काम नहीं करेंगे। नाज़रीन, देखा ना कितने कमाल की बात है।
کہ حرکت آ رہی ہے ان سے پہلے والے حرف کے اوپر آ رہی ہے، مگر اتنی کی اپنی پسندیدہ حرکت نہیں آ رہی ہے تو بھی یہ کھینچنے کا کام نہیں کرتے۔ اب ان کی پسندیدہ حرکت کون سی ہے، یہ دھیان کرنے والی بات ہے، یہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہاں الف ہے، الف ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر چاہتا ہے، اور دوسرا نمبر ہے یا کا، یا اپنے سے پہلے والے حرف کے اوپر ہمیشہ زیر چاہتی ہے۔ تیسرا نمبر ہے واو کا، واو اپنے سے پہلے والے حرف کے اوپر ہمیشہ پیش چاہتا ہے۔ تو ناظرین یہ دو کنڈیشن ہوگی ان کی کھینچنے کی۔ نمبر ایک تو یہ کہ حرکت ان کے اوپر نہ ہو، تینوں میں سے کسی ایک کے بھی اوپر نہ ہو، ان سے پہلے والے حرف کے اوپر ہی ہو۔ اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کھینچنے کی ان کی کہ حرکت بھی ان کی اپنی فیوریٹ ہو، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر جب یہ کھینچنے کا کام کریں گے، جس کو میں نے ابھی ذکر کیا کہ الف اپنے سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر چاہتا ہے، اور یا اپنے سے پہلے والے حرف کے اوپر زیر چاہتی ہے، اور واو اپنے سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش چاہتی ہے۔ جب یہ تینوں حرکت ان کی فیوریٹ ان کو ملیں گی ان سے پہلے والے حرف کے اوپر، یعنی پوری کنڈیشن جو ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہے، جب وہ پوری ہو جائے گی اس وقت میں یہ کھینچنے کا کام کریں گے ناظرین۔ اگر یہ ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی باقی رہ گئی، ناقص یا ادھوری رہ گئی، تو یہ کھینچنے کا کام نہیں کریں گے۔ مثلا انہی کے اوپر زبر زیر یہ پیش آ گیا تو بھی یہ کھینچنے کا کام نہیں کریں گے، یا ان سے پہلے والے حرف کے اوپر آیا، حرکت تو ہے لیکن ان کی اپنی پسندیدہ حرکت نہیں ہے تو بھی کھینچنے کا کام نہیں کریں گے۔ میں اس کی مثال انشاءاللہ ساری مثال آپ کے سامنے دوں گا۔ ابھی دیکھیے گا، یہ سب سے پہلے زبر کے پریکٹیکل انہوں نے دیا ہے وہاں پہلے کی طرح الف کا، الف سے بننے سے پہلے زبر چاہتا ہے، تو یہ آپ کو تختی نمبر 4 نظر آ رہی ہوگی اسکرین پر۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، فا الف زبر فا، جیم الف زبر جا۔ اسی طرح ناظرین یہ یا الف زبر یا تک پڑھا جائے گا، ایک الف کے برابر کھینچے گا، اس سے زیادہ بالکل نہیں کھینچے گا۔ اس کے بعد یہ انہوں نے یہاں الف کو پریکٹیکل دیا ہے نیچے، الف جس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ رہا ہے ساروں میں دیکھیں گے آپ، الف آ رہا ہے ان میں ساروں میں، اور ان سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ رہا ہے ناظرین۔ زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادا۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے زا کو کیوں کھینچا ہے اور دال کو کیوں نہیں کھینچا۔ ناظرین دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے زا کو تو اس لیے کھینچا ہے کہ زا حروف مدہ ہے۔ اب آپ کوئی پوچھے گا کیوں کھینچا ہے، ہم یہ کہیں گے حرف مدہ ہے، اس میں پہچان کیا ہے، ہم یہ کہیں گے حرف مدہ کے 3 حرفوں میں سے یہاں پہ الف آیا ہوا ہے، اور ہم پھر آپ یہ کہیں گے آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مدہ الف مدہ کا ہے، تو ہم یہ کہیں گے الف مدہ میں استعمال ہوتا ہے، لین میں استعمال نہیں ہوتا، کسی اور چیز میں استعمال نہیں ہوتا، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر بھی آ رہا ہے، یہ پہچان ہے کہ یہ حرف مدہ کا الف ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہے خا الف زبر خا، فا زبر فا، خوف۔ تو خواب یہاں پر بھی ایسے بتائیں گے یہ حرف مدہ ہے، اس لیے کہ حرف مدہ کے 3 حرفوں میں سے اس میں الف آیا ہوا ہے۔ اچھا فا کو کیوں نہیں کھینچا ناظرین؟ فا کو اس لیے نہیں کھینچا کہ فا یہ متحرک ہے، اور متحرک جو حرف ہے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ زبر زیر پیش میں سے تینوں میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو یہ صرف حرکت کی وجہ سے حرف کھینچتا نہیں ہے، جلدی پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا زادہ، زا کو تو کھینچا آپ نے لیکن دال کو نہیں کھینچا، اس لیے کہ زا میں حرف مدہ ہے اور دال میں حرکت ہے۔ اسی طرح خوف، خا کو تو کھینچا، فا کو نہیں کھینچا۔ تا الف زبر تا، حرف مدہ، با زبر با، حرکت، اس لیے اس کو نہیں کھینچا، تا با۔ ساروں کو اسی طرح سمجھیے گا، جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جا، دال زبر دا، جاہد، حا الف زبر حا، سین زبر سا، حاسا، با زبر با، حاسب، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، حا زبر حا، جناح، شین الف زبر شا، را زبر را، شارا، با زبر با، شارب، فا زبر فا، را الف زبر را، فرا، غین زبر غا، فراغ، زاد، خوف، تاب، جاہد، حاسب، جناح۔ ناظرین اس میں دیکھا آپ نے مثال نمبر 4 میں جاہد، اس میں 2 زبر کی مثال دے دی ہے حرکت کی،
اور پہلے والی جو مثال ہے وہ حرف مدہ کی دی ہے. حاسب اس میں بھی پہلے والی مثال حرف مدہ کی ہے اور بعد میں سین اور با یہ دونوں متحرک ہیں. جناح ان میں بھی ایسا ہی ہے. خالف زبر خا، دال زبر دا، خاد، عین زبر ع، خادع، قاف الف زبر قا، تا زبر تا، قات، لام زبر لا، قاتل، صاد الف زبر صا، با زبر با، صاب، را زبر را، صابر، تا زبر تا، عین الف زبر عا، تعا، لام زبر لا، تعالی. یہاں پہ ناظرین آپ نے ایک چیز ان میں سیم ٹو سیم دیکھی ہوگی کہ اخیر کا جو حرف ہے زاد، خوف، تاب، جاہد، حاسب، وہ بالکل بھی نہیں کھینچے گا. اس لیے نہیں کھینچے گا کہ وہ متحرک ہے اور متحرک حرف کا رول یہ ہے کہ وہ کھینچتا نہیں ہے، جیسا آپ کے سامنے بارہا عرض کیا گیا. تو ناظرین یہ تختی نمبر 4 ہوئی. آپ اس کو یاد کر لیں، پہچان کر لیں کہ یہ تھوڑا کھنچتا ہے اور جب کھینچیں گے جب ان کی تینوں کی اپنی اپنی کنڈیشن پائی جائے گی، اپنی فیوریٹ حرکت پائی جائے گی، جب یہ کھینچنے کا کام کریں گے. ادروائز یعنی بصورت دیگر اگر یہ دیکھیں گے آپ کہ ان کے اوپر حرکت آ رہی ہے، یہ ان سے پہلے والے کے اوپر حرکت ہے مگر ان کی اپنی فیوریٹ پسندیدہ حرکت نہیں ہے، تو یہ کھینچنے کا کام نہیں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.